الحمد للہ رب العالمین وعلی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ آج آپ 19واں پارہ سن رہے ہیں کہ جس میں پہلے سورہ فرقان مکمل کی گئی، اس کے بعد سورۃ الشعراء پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد سورہ نمل کا کچھ حصہ پڑھا جائے گا۔ تو یہاں تک کہ سورہ فرقان جو ہم نے سنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قیامت کے مناظر بھی دکھائے ہیں۔ اس میں بھی کہ انسان کس طرح وہاں پہ جا کے اپنی حسرتناک تمنائیں اس کے منہ سے نکلیں گی۔ ایک وہی ہے جیسے کہ قرآن کریم نے اس میں فرمایا گیا کہ جب اس وقت وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ یہ اس قسم کی دوستیاں جو کہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، پوری زندگی تباہ کر دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قیامت کے دن پھر وہ حسرت سے کہتا ہے کہ کاش میں فلاں میں دوست نہ ہوتا، فلاں سے میں دوستی نہ کی ہوتی، فلاں کے ساتھ نہ میں اٹھتا بیٹھتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ کس طرح جو انسان کے اس طرح کے غلط دوست ہیں کس طرح اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی بھی تباہ کر دیتے ہیں، اس کی آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے پھر یہاں پہ تنبیہ کر دی گئی کہ ایسی دوستیاں کرو جو تم دنیا کے تمہاری آخرت بھی سنوار دے، آخرت میں بھی تمہاری مدد کریں۔ اس کے بعد پھر انہی آیات کے فوراً بعد ہی یہ چیز بھی دکھا دی کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے اللہ کے سامنے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہی کہ قرآن کریم کا جو اصل مقصد ہے وہ نہیں حاصل کیا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ بس تلاوت کر لی کافی ہے، اتنے ختم کر لیے یہی کافی ہے۔ تو یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات میں غور فکر کریں، سوچیں سمجھیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بھی صحیح کریں اور اپنی دنیا بھی صحیح کر لیں۔ تو وہ ہے اصل قرآن کریم کا مقصد۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ختم شریف ہو جائے بس کافی ہے، جلیبیاں کھا لیں گے، مٹھائیاں کھا لیں گے، ختم، بس یہی کافی ہے۔ تو یہ تو نہیں، یہ تو قرآن کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف انہی کاموں کے لیے اس کو لگا لیں۔ اصل جو کام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے لائے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اتارا، وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ اسی لیے پھر ہماری شکایت ہوگی اللہ کے دربار میں اور اللہ کی عدالت میں، جہاں پہ مدعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم مدعا علیہ ہیں، ہمارے اوپر یہ دعویٰ ہے اور عدالت اللہ کی ہے۔ تو بتائیے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟ تو یہی ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے آخر قرآن کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں اس کا کیا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی بات کی ہے اور ان کی صفات بیان کی ہیں، یہی دیکھنے کے لیے کیا ہم بھی ان عباد الرحمن میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، یا صرف ہم باتیں ہی بناتے ہیں، رحمان کے بندے نہیں بن سکتے ہیں۔ تو عبد الرحمن یا عباد الرحمن وہ اگر بننا چاہتے ہیں، ہم تو رحمان بن جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ عبد تو چھوڑ دیتے ہیں، تو رحمان ملک بن گیا، کوئی رحمان ڈکیت بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، عبد الرحمن کوئی نہیں بنا۔ تو یہی چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی کہ عباد الرحمن بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے، تو جن کے بارے میں قرآن کریم نے یہاں پہ سورہ فرقان میں وہ تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ آہستگی سے چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہوتی، میں اور میں نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تذلل ہوتا ہے، دوسروں کے لیے وہ جھک کر بات کرتے ہیں، یہ ہے وہ۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہر ایک سے الجھتے نہیں ہیں، کوئی جاہل بھی کہے تو کہتے ہیں کہ السلام علیکم، میں اپنے کام میں، الجھ کے اپنا وقت ضائع کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، فساد مچانا، تو یہ ایک عباد الرحمن میں سے یہ ان کا شیوا نہیں ہے۔ فرمائیں کہ یہی لوگ جو ہیں کہ پھر
اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بھی ہے اس کے لیے سجدن و قیاما، سجدے میں اور قیام میں وقت گزرتا ہے ان کا، اللہ کی عبادت میں وقت گزارنے والے ہیں، لغو حرکتوں والوں میں نہیں ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، کہ یہ عذاب ایسا ہے جو کہ لپٹ جاتا ہے، تو اسی لیے پھر اے اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے یعنی اس کا خوف ان کے دلوں میں ہے، اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، اس سے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وبین ذلك كان قواما، تو یہی بتا دیا ان کے لیے، اکنامکس کا اصول بتا دیا کہ نہ ان کے یہاں اسراف ہے نہ بخل ہے، ان کے یہاں اعتدال ہے، جو بھی ضرورت ہے اتنا خرچ کرتے ہیں، نہ اتنا اسراف کہ لوگوں کو مفت دیے جاؤ، مفت خورائی بنا دو، یہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ اتنا کہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دو، لوگ بھوکے مر رہے ہوں، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اسراف اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی طرف ہمیں تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو کسی قسم کا اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی معصوم جان کو قتل نہیں کرتے، کوئی قتل و غارت نہیں، ان کے ہاتھ سے کوئی قتل نہیں ہوتا۔ ولا یزنون، اور نہ ہی وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور اس کے بعد جو فرما دیا کہ جو بھی توبہ کر لے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو گناہ ہیں ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیں۔ وہ تو یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہی اگر وہ ہمارے اوپر رحم کر دے تو یہی ہم گناہ گاروں کے لیے کافی ہے۔ اس کی دیکھیے اس کی سخاوت اور اس کی نعمت کہ وہ ہماری ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یہ اور اس کا بڑا احسان ہے۔ وہ اسی لیے کہ جس الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ اس کے ساتھ توبہ بھی کی، ایمان بھی پختہ کر لیا اور نیک عمل کیا، اس کے بعد پھر نہیں ہے کہ پھر وہ چوری ڈاکے میں لگ جائے، نہیں، پھر انہوں نے نیک عمل کیا تو اللہ نے ان کی جو گناہ تھے وہ بھی نیکیوں میں بدل دیے ہیں۔ اور اس کے بعد جو فرمائے انہی کے بارے میں کہ وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ کسی قسم کی جھوٹی بات، غلط بات، اس قسم کے افتراعات، اس قسم کی جھوٹی بریکنگ نیوز جو آج کل چلتی رہتی ہے ہمارے چینلز پہ، ان سب سے کوئی تعلق نہیں، سب بیکار بات ہے، سب جھوٹ ہوتا ہے، 100% جھوٹ اس میں نشر کر دیا جاتا ہے۔ سچی بات تو شاید ایک ہی ہوتی ہوگی، باقی سارے 99 جھوٹی خبریں۔ تو یہ ہے کہ وہ اور اذا مروا باللغو مروا کراما، کسی قسم کی غلط باتیں ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، وہ اس میں نہیں الجھتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں تاکہ اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور جب ان کو آپ کے رب کی آیات کو یاد دلائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے نہیں ہوتے، بلکہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سنتے ہیں ان کو کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہیں۔ تو یہی ان کے لیے تاکید کی گئی، اس طرح اندھے بہرے مت بن جاؤ کہ جو کچھ بھی کہا بس چل پڑے، جو جس نے بات بتائی چل پڑے، نہیں، سوچو سمجھو کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمائے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ یہ وہی جس کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میری اولاد، یہ میرے بیٹے، یہ میری بیٹیاں تیرے صراط مستقیم پر ہیں، سب اپنے نیک لوگوں کے نقش قدم پر ہیں، تو اس آدمی کا پھر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے قرۃ اعین جسے قرآن نے کہا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ جب انسان کو اس طرح اپنی اولاد سے یہ خوشی ملتی ہے تو اس سے بڑھ کر جب اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ میرے بندے کتنے نیک ہیں، اس کی اولاد کتنی نیک ہے، اس کے گھر والے کتنے نیک ہیں، تو
تو اسی لیے پھر یہ نہیں کہا کہ خود تو نمازیں پڑھتے رہو، خود تو مسجدوں میں جا کے جبین نیاز اپنی رگڑتے رہو، لیکن اولاد کا پتہ نہیں کہاں ہے، نماز میں بھی ہے یا نہیں ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے کہ نہیں رکھ رہی ہے، یا موبائل میں لگی ہوئی بس وہ اسی میں ہی وہ مست ہے، مگن ہے. تو یہ نہیں، یہ اولاد کی بھی فکر کرنی ہے. اسی لیے فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. تو کوئی امامت نہیں مانگی گئی کہ ہمیں قیادت دے دے، امامت دے دے، نہیں. قیامت کے دن ہماری اولاد میں، ہماری ذریت میں وہ متقین ہوں، نیک لوگ ہوں جس کے ہم امام ہوں. تو وہ امامت چاہیے جو قرآن نے کہا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. تو انہی کے لیے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، تو ان کے لیے اسی صبر پر ان کے لیے بہترین جنت کے وہ محلات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے وہ نظارے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے کر دیے ہیں. اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ شاید ان کے اوپر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی بات نہیں مانتے، نہیں سنتے، نہیں غور کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک لمبی فہرست دے دی ہے، ایک لمبا واقعات بیان کر دیے اس صورت میں. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے، تفصیل سے بیان کر دیا. فرعون سے ان کی جو کشمکش تھی وہ سب دکھا دی، بتا دیا کہ آپ دیکھیے ذرا ان انبیاء کرام نے کس طرح مقابلہ کیا تھا. ایک فرعون جیسا شخص، اتنا بڑا ڈکٹیٹر، اتنا بڑا ظالم جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، اور کیا کچھ ظلم نہیں کیا اس نے بنی اسرائیل کو، اور ان کا سامنا کیا موسیٰ علیہ السلام نے. اس طرح ان کا سب دکھا دیا. اور ہر اس کے بعد قصے کے بعد یہی فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی وہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. ہر قصے کے بعد یہی فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ بھی اتنے تمام انتہائی یعنی بدترین حالات میں بھی وہ یہی کہتے تھے کہ کلا انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، لیکن اللہ پر یقین، اتنا یقین کہ اتنے برے حالات، اس کے باوجود کبھی انہوں نے اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ اس کا مقابلہ کیا. قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت دے گا. اسی طرح فرما دیا کہ اگلی آیات میں بھی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن کی بات جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا، تمہیں نفع دے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی. کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، سلیم دل کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ. تو قلب سلیم کیا ہے؟ وہی دل جو ہر قسم کی بغض سے، عناد سے، انتقام سے، تکبر سے پاک ہوتا ہے، وہ ہے قلب سلیم. تو جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ ہے کامیاب. اپنی اولاد کے ذریعے سے، اپنے مال کے اوپر یا اپنے اعمال پہ اس کو کوئی تکبر ہو، غرور ہو، وہ نہیں ہے. تو قلب سلیم یہ ہے. اور اس کا نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں بتا دیا کہ وہ تھا قلب سلیم جن کے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش، کوئی کینہ، کوئی حسد، کچھ نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی بھی نمونہ دکھایا کہ ان کو کہا گیا کہ ہم تمہیں پتھر ماریں گے، مار مار کے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، لیکن نہیں، صبر کیا، برداشت کیا، کوئی ان کو سخت جواب نہیں دیا. اسی طرح ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنی قوم کو اسی بات کی کہ دیکھو یہ مسرفین اور یہ مترفین، مفسدین، ان کی اتباع مت کرو، میری بات سن لو، میں اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں. شرک سے ان کو روکا. اور اسی طرح قوم لوط کہ جنہوں نے جس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ سخت عذاب ان پر آیا جو کسی پر نہیں آیا، وہ اللہ نے عذاب ان پر اتارا. اور ان کی بیوی جو حالانکہ وہ یہ کام تو نہیں کرتی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ بھی اسی لپیٹ میں آ گئے، اس کو بھی مار دیا، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے بجائے ان لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی قوم لوط کی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد پھر ہے سورۃ النمل، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر فرعون کا واقعہ پھر یہاں پہ مختصر انداز میں بیان کیا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی واقعات بیان کیے گئے ہیں. وہ جن کو ایسی بادشاہت ملی تھی جو نہ پہلے کبھی کسی کو ملی تھی نہ کسی کو ملے گی. ایسی بادشاہت تھی کہ جس میں صرف انسان ہی نہیں،
حیوانات بھی، پرندے بھی، ہر اور جن، ان سب ان کے تابع تھے، سب ان کے تابع تھے اور انہی کی حکم پہ چلتے تھے. تو ان کے بارے میں قرآن نے یہی فرمایا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پہلے ہی چیکنگ ہو رہی ہے، چیکنگ ہو رہی ہے کہ کہاں ہیں سب لوگ، میری فوج پوری ہے یا نہیں ہے. تو ان کی حاضری لگ رہی ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، ہدہد کہاں ہے؟ غیر حاضری پکڑی گئی کہ وہ نہیں ہے دربار میں. تو وہ کہاں ہے بتاؤ؟ اور پھر صاحب کہہ دیا کہ ام کان من الغائبین، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ نہیں ہے. پھر لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، او اس کے بعد تیسری یہ ہے کہ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اپنی غیر حاضری پہ کوئی دلیل لے کر آئے، بتائے کہ کیوں غیر حاضر. کتنی سختی ہے. یہ ہے ڈسپلن، یہ اصل گورننگ باڈی یہ ہے کہ جو پوری طرح ہر چیز کا نظام رکھتی ہے، سسٹم رکھتی ہے. لا قانونیت نہیں تھی وہاں ہماری طرح کی، بلکہ وہاں پہ گورننس تھی کہ صحیح معنی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہدہد کیوں نہیں، کہاں چلا گیا. اور پھر وہ آتا ہے ہدہد فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. تو وہ کہتے ہیں، ہدہد کہتا ہے کہ میں کچھ دیر کے بعد آگے کہ میں ایسی جگہ گیا تھا، ایسے میں چیز لے کر آیا ہوں جو تمہیں نہیں معلوم. حضرت سلیمان کو کہہ رہا کہ آپ کو نہیں معلوم، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں. کیا ہے؟ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں ملکہ سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں. وہ علاقہ ایسا ہے جہاں پہ ایک ملکہ ہے اور وہ ملکہ سبا ہے، اس کے بارے میں لے کر آیا ہوں. اور وہ پھر کہتا ہے ہدہد انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. اور وہاں پہ ایک عورت جو ہے ان کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے اور اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، یعنی جو بھی ایک حکومت میں اقتدار میں ہونی چاہیے سب کچھ اس کے پاس ہے. اور اس کا زبردست ایک تخت ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے وہ ملکہ. تو وہ اس نے بیان کیا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. تو میں نے دیکھا وہ اور اس کی قوم یہ سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں. تو ہدہد بھی کتنا بڑا موحد تھا، اتنی بڑی توحید تھی اس کے اندر بھی. تو یہ ہے فطرت، یہ تمام یہ حیوانات یہ ہم سے بہتر ہیں، یہ اللہ کی فطرت پر ہے. ان کے ہاں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی اللہ کی مخالفت نہیں ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں ہے. تو ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ ملکہ بھی اور اس کی قوم بھی سب سورج کی پوجا کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور جو صراط مستقیم ہے سیدھا راستہ اس سے ان کو روک دیا، اس لیے وہ ہدایت نہیں پاتے، اسی لیے وہ بگڑے ہوئے ہیں. اور پھر وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. تو کیا وہ اس اللہ کی سجدہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے جو کہ آسمان اور زمین میں سے چھپی ہوئی چیز نکال لیتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہدہد کی صفت ہے کہ وہ بہت دور سے دیکھ لیتا ہے، بہت گہری نظر ہوتی ہے اس کی. اسی لیے پھر اسی کی طرح بات کر رہا ہے کہ اس اللہ کی جو آسمان اور زمین کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب جان لیتا ہے، سب دیکھ لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے واقعے سے بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے ایک پرندہ ہے لیکن اپنی توحید میں کتنا مضبوط ہے، کتنا پکا ہے. اور پھر حضرت سلیمان اور پھر ملکہ سبا کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کیسے انہوں نے کہا اپنے جو جنات تھے کہ کون ہے جو کہ اس کا یہ تخت لے کر آئے. تو ایک نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا. تو دوسرے نے کہا الذی عنده علم من الکتاب، تو جس کو کتاب کا علم ہے اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں. یہ ہے دیکھیے پلک جھپکنے سے، اتنی کہ آپ صرف پلک جھپکیں گے اور آپ کے سامنے ہوگا. یہ ہے علم جو اس کے پاس تھا. تو وہ پھر تخت وہاں پر لے آئے اور اس کے بعد پھر وہ ملکہ سبا کو بھی بلا لیا اور پھر وہ واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر
یہ حکومت اور اقتدار اللہ کی طاعت میں استعمال کیا جائے گا تو کتنا اس سے اللہ کے دین کی دعوت پھیلے گی. لیکن جب اللہ کی معصیت میں صرف ہوتی ہے، گناہوں میں صرف ہوتی ہیں، تباہی آتی ہے، تو پھر وہ کہیں رکتی نہیں ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ ایک نمونہ بتا دیا کہ ایک بادشاہت، حکومت، اقتدار اللہ کے نیک بندے کی کیسے ہوتی ہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کی بتا دی ہے. پھر آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی قوم کے جو مکار لوگ تھے وہ سازشیں کرتے رہے کہ ساتراہت یفسدون فی الارض ولا یصلحون. تو ان لوگوں نے پوری کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن، اللہ کے مخالف اور نبی کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. تو کیسے ان کی باتیں کامیاب ہو سکتی تھیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.